السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تاریخ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے خصوصی نشریات پیش خدمت ہے، اور آج اس سلسلے کی پانچویں کڑی، پانچویں ایپیسوڈ ہے، جس میں کتاب چوتھی استعمال ہوگی، اور وہ کتاب ہوگی تاریخ ابن خلدون۔ یہ ایک اہم کتاب ہے، اور اس حوالے سے ہر دن چونکہ ہم ایک ایک کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں، تو جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے کتاب کے مصنف پر تبصرہ ہوگا، اس کے بعد کتاب کی چند ضروری اور اہم خد و خال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابن خلدون یہ 1332 عیسوی میں ولادت ہوئی ہے، اور 1406 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ عالم اسلام کے ایک مشہور و معروف مورخ بھی ہے، فقیہ بھی ہے، فلسفی بھی ہے، سیاست دان بھی ہے۔ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین تونسی الحضرمی المالکی تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے، تونیشیا ہم جسے کہتے ہیں، اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے۔ تاہم درباری سازشوں سے اور معاملات سے تنگ آ کر آپ نے غرناطہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو پھر مصر تشریف لائے، پھر جامع ازہر میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ مصر میں انہیں فقہ مالی کا منصب قضاء تفویض کیا گیا، اسی عہدے پر انہوں نے وفات پائی۔ ابن خلدون کو تاریخ، ہسٹری اور عمرانیات کا بانی مانا جاتا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کا ذہن جو ہے توجہ ایک عنوان کی طرف، عمرانیات لفظ کی طرف توجہ مبذول کرواؤں گا۔ عمرانیات جو ہے، جسے ہم سوشیالوجی جو کہتے ہیں، سماجیات، انسانی معاشرے کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، سماجی تعلقات، معاشرہ، تعامل، انٹریکشن، اور روزمرہ زندگی کے بارے میں جو سائنسس ہوتی ہے، سوشیالوجی ہم جس کو کہتے ہیں نا، اس حوالے سے اس کا بانی مانا جاتا ہے۔ یہ علم جو ہے معاشرتی نظام، ترقی، تبدیلی وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً ملتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ عمران جو لفظ ہے، آبادی، لوگ، اور یات یا الف تا کے ساتھ جو ہے مطالعہ یا علم وغیرہ کے لیے استعمال، یعنی لوگوں کا باقاعدہ مطالعہ کرنا، ان کے بارے میں ریسرچ کرنا۔ اس کے بانی کے بارے میں ملتا ہے کہ ابن خلدون جو ہے عمرانیات کے حقیقی بانی ہے، اور المقدمے کو اس کی بنیادی کتاب مانا جاتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ خاندان، مذہب، شہر، دیہات، جرم، صنف اور اس کے کردار، معاشرتی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ سماجی مسائل کو سمجھنا، حالات کا مطالعہ کرنا کہ کیا حالات گزرے ہیں، معاشرتی رویوں کا تجزیہ کرنا، معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ اصول وغیرہ کا انتخاب کرنا۔ تو بہرحال عمرانیات کائنڈ آف سائنسز ہے، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ معاشرہ بنتا کیسے ہے، چلتا کیسا ہے، بدلتا کیسا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات دنیا پر کس طرح سے مرتب ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے العبر نام کے سے جو ہے ہسپانوی عربوں کی تاریخ رقم کی ہے، جو 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ ان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے پایا جاتا ہے، جو آج ہم تاریخ ابن خلدون کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا ایک حسین جو ہے امتزاج ہے، جو ہمیں ملا کرتا ہے۔ تو یہ تھی ابن خلدون علیہ الرحمہ کے حوالے سے۔ ابن خلدون جو ہے کیا کہا جائے کہ ان کو ریاست، عصبیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا جو ہے احاطہ آپ کو ابن خلدون کی زندگی میں ملے گا۔ انہوں نے ابن خلدون نے یا جیسا کہ اس کے مؤلف نے ان کا نام رکھا ہے، اس کتاب کا نام کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبر بروم عاصرہم
من ذوی السلطان الاکبر، اتنا بڑا نام ہے تھوڑا سا، اس کو ہم ابن خلدون کی تصنیف ہے تو ہم اسے ابن خلدون کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں اگر سمجھنا ہے نا تو یہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انسائکلوپیڈیا موسوعہ ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور بعد میں اسے مختصر طور پر تاریخ ابن خلدون کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں ابن خلدون کی مشہور مقدمہ شامل ہے، اور اگرچہ ابن خلدون نے علی بر میں عمومی تاریخ انداز اختیار کیا ہے، مگر اس کے مقدمے نے علمی دنیا میں ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ یہ حصہ دراصل ایک فکری اور علمی کتاب جس میں محققین کو ان کے نتیجے تک پہنچایا گیا ہے۔ ابن خلدون کو مقدمہ ابن خلدون کو جو ہے پھر بعد میں ایک علیحدہ تصنیف کے طور پر بھی شائع کیا گیا، یعنی تاریخ ابن خلدون سے ہٹا کر کے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کل 8 حصوں پر ہے۔ تاریخ ابن خلدون جو ہے 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابن خلدون نے عالمی تاریخ کو اسلام اور اسلامی وہ سوشیالوجیکل زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نیا پیرایا انہوں نے عطا کیا ہے۔ ابن خلدون نے ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد اور طبری جیسے عظیم محققین سے استفادہ کیا۔ ان کی تحریروں کو آپ نے نقد و اصلاح کے ساتھ پیش کیا۔ کتاب کو بعد میں کئی زبانوں میں اس کے ترجمے آپ کو ملا کرتے ہیں جو بعد میں جا کر کے شائع ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابن خلدون کی یہ جو کتاب ہے، مسعودی اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسعودی نے فرعون سے آزادی کے وقت ہر ایک کے اصول کیا کرتے ہیں، آپ جب اس کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں اصول کے تحت علامہ ابن خلدون نے بعض مورخین کی تعریف بھی کی ہے، کہیں پر انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو وہاں پر نقد و تنقید بھی کی ہے، جیسے کہ ابن اسحاق، ابن جریر وغیرہ، اور کچھ مورخین پر جرح بھی کی ہے، اور جیسے کہ مسعود کی بات میں کہہ رہا تھا، واقدی اور مسعود پر بڑی تنقید کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ مسعودی نے فرعون سے آزادی کے وقت بنی اسرائیل کی فوج کی تعداد 6 لاکھ بتائی، جبکہ یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کا عرصہ اس وقت کے جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے اور عمرانی احوال اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ اتنا پاپولیشن اتنے پیریڈ کے اندر ہوا ہوگا۔ انداز دیکھیے آپ ان کی سوچنے کا انداز۔ اسی طرح انہوں نے سلاطین عرب و امن اور سلاطین فارس کے احوال میں ایسے ایسے واقعات ذکر کیے جنہیں ناقل تسلیم کرتی ہے نہ جغرافیہ نہ عمرانی احوال۔ انہوں نے تدوین تاریخ کی روایت کو قبول کرنے اور درج کرنے میں ہونے والی غلطیوں کے اسباب کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ کہا ہے کہ جب اگر آپ تاریخ لکھ رہے ہیں تو تاریخ لکھتے وقت ان نکات کو اور ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان پوائنٹس سے دور چلے جائیں گے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، تو پھر وہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ابن خلدون کی جلد اول کا موضوع جو ہے تاریخ قبل از اسلام سے شروع ہوتا ہے، جس میں تاریخ الانبیاء کے تناظر میں مختلف حالات و انصاب بیان کیے گئے۔ پہلے حصے میں ابن خلدون نے آغاز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 6 صدی ہجری کے حالات و واقعات کو مستند انداز میں پیش کیا۔ میں نے کہا نا کہ جو چیز لاجیکل نہیں ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ لاجیکل نہیں ہے، حالانکہ وہ روایات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کراس کرنے کی روایت ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی روایت ہے۔ اکثر و بیشتر مورخین نے، مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، مگر ابن خلدون کہتے ہیں کہ نہیں، 6 لاکھ ہونا تھوڑا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے، عمرانیات کے اعتبار سے، یعنی جو لوگوں کی آبادی کا تناسب ہے، وہ تناسب سے اتنا جلدی نہیں بڑھ سکتا، تو اس پر آپ نے کلام کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے حصے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت تک 600 سال کے حالات و واقعات، افکار، عقائد کی تفصیل ذکر بیان کی۔ دوسری جلد کے پہلے حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار مفصلاً ملیں گے۔ 40 سن ہجری تک مسلمانوں کے واقعات وغیرہ، یعنی حضور پاک نے فرمایا تھا نا کہ الخلافت بعدی ل30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال چلے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 11ویں سن ہجری کے آغاز میں وفات، اور اس کے بعد پھر 30 سال تک خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا چلنا، تو مکمل یہ 40 سال ہوئے۔ 40 سال کو انہوں نے ذکر کیا۔ دوسرے حصے کا موضوع ہے خلافت معاویہ و آل مروان، جس میں 41 میں ہونے والے واقعات، خصوصاً حضرت امام حسن کی صلح، حضرت امیر معاویہ کی حکومت عامہ سے لے کر 132 سن ہجری تک
کہ مسلم دور کی حکمرانی کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ پھر تیسری اور چوتھی جلد کا موضوع جو ہے خلافت بنو عباس ہے۔ اموی حکومت ختم ہوئی، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ آئی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آیا۔ تو انہوں نے 2 جلدوں پر پوری بنو عباس کے احاطے کا تبصرہ کیا ہے، اور اس کے بانی المنصور الصفاح سے لے کر مسلم سلطنت کے نئے دارالخلافہ بغداد کی تعمیر، پھر ابو مسلم خراسانی کی سرکشی، ہارون رشید کے بیٹوں امین اور مامون کی کشمکش سے ہوتے ہوئے مکتفی باللہ کے ادوار اور واقعات تک آپ نے تفصیل اس میں پیش فرمائی ہے۔ بتایا کہ کیسے ہارون الرشید کے بعد مامون اور امین لڑے، لڑ کر کے دونوں نے الگ الگ ہوئے اور حکومت کو تقسیم کر لیا، اور وہاں سے پھر جو شیرازہ بکھرا ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 5ویں جلد کا موضوع ہے امیر اندلس، اندلس کا دور، خلفائے مصر جس میں عبد الرحمن الداخل سے لے کر اندلس کے زوال کی تفصیلات، اور پھر مشرقی خلافت کے اندر فرقہ واریت کا ماحول، ترکوں کا یلغار، فاطمیوں کا عروج و زوال۔ 6ٹی جلد میں غزنوی غوری کی سلاطین کو موضوع بنایا گیا، جس میں سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری کے فتوحات وغیرہ یہ سارے احوال ملتے ہیں۔ 7ویں جلد کا موضوع سلجوقی و خوارزم، شاہی سلاطین اور فتن تاتار تفصیل ہے، جس میں سلجوقی اور خوارزم شاہی خاندانوں کے حالات، خانہ جنگی، لڑائی، عیسائیوں کے ساتھ مقابلے، ترکوں کی یورش اور لڑائی جھگڑے، چنگیز خان کا خروج، تاتاریوں کا فتنہ، اور پھر سلطنت اسلامیہ کی بربادی کا عبرتناک احوال کا منظر پیش کیا۔ پھر 8ویں جلد میں خاندان زنکی اور ایوبی سلاطین اور تاتاریوں کے زوال کے واقعات و احوال کا تفصیلی تذکرہ آپ کو ملتا ہے۔ 9ویں جلد کا موضوع ہے سلاطین ممالک بحریہ، یعنی 648 سے لے کر 778 ہجری تک کے حالات آپ کو 9ویں جلد میں نظر آئیں گے، جس میں ممالک بحریہ کی مصر و شام میں متحدہ سلطنت کے احوال، مصر میں اسلامی خلافت کا دوبارہ قیام، تاتاریوں کی شکست، صلیبی جنگوں کا خاتمہ، سقوط بغداد کے بعد دوبارہ مسلمانوں کا عروج جیسے احوال ملیں گے۔ 10ویں جلد اسی دور کی ان مغل سلطنتوں کی احوال بیان کی گئی جو مسلمان ہو گئی تھیں، جنہیں ایران، ترکستان، عراق، بلاد الروم میں سلطنت قائم کی۔ 11ویں جلد 350 سن ہجری سے لے کر 800 سن ہجری تک دنیا عرب میں پائے جانے والے مختلف قبائل اور ان کی حکومتوں کو موضوع بنایا گیا، جس میں شمالی افریقہ کے بربر قبائل وغیرہ کے احوال ملتے ہیں۔ 12ویں اور آخری جلد میں ابن خلدون نے اہل عرب کے ایسے قبائل کے سربراہوں کا تذکرہ کیا جنہیں دیگر مورخین نے اپنی کتب تاریخ میں بہت کم جگہ دی تھی۔ معزز سامعین کرام، آپ پڑھتے جائیں گے تو اس میں بڑا انٹرسٹ آتا جائے گا۔ ابن خلدون خاص طور پر اپنی تاریخی کتاب کا نہایت جامع مبسوط مقدمہ انہوں نے 1377 میں تحریر کیا، جس کا اردو ترجمہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے شائع ہوا ہے۔ انہوں نے اس مقدمے میں عمرانیات، معاشیات، سیاسیات، فلسفہ، تاریخ، تدریس، تعلیم، جغرافیہ، سائنس، آبادی وغیرہ سے متعلق مستند اور مدلل گفتگو کی ہے، اور انہوں نے تاریخ کو سائنسی بنیادوں پر نہ صرف استوار کیا بلکہ اسے آزاد ایک انڈیپینڈنٹ سائنسز کی حیثیت عطا فرمائی ہے ابن خلدون نے خصوصیت کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے جو ہے سچ اور جھوٹ ناپنے کا ایک اعلیٰ کار، ایک اصول انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ انسانی سماج کا مختلف ادوار میں اس انداز سے مطالعہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ قبائلی خانہ بگوشی زندگی سے ہوتے ہوئے متمدن سماج کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو تاریخ ابن خلدون کو جو ہے خصوصی طور پر نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ماشاءاللہ سے ابن خلدون نے بڑی ہی محنت کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے جو ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں اپنے نظریات کی تائید کے لیے کبھی قرآن کی آیات لاتے ہیں، کبھی عربی اشعار اور ادب پیش کرتے ہیں، جس کی بنا پر مقدمے کو اور اپنی بات کو فلسفیوں، مورخین، ماہر لسانیات وغیرہ کی سب کی توجہ حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ کتاب کو کئی بار شائع کیا گیا۔ ابن خلدون نے اسے پہلے 5 ماہ میں قلعہ بنی سلامہ میں مکمل کیا، پھر اسے نظر ثانی کر کے تاریخ العرب، البرر اور دیگر ابواب کو شامل کیا۔ تو بہرحال انہوں نے 20 برس تک امام ابن خلدون نے اس کی تدوین میں لگے رہے، اور آخرکار انہوں نے اس کتاب کو ایک جامع، ایک مستند کتاب کی شکل دی ہے۔ اکثر و بیشتر کا یہی، کیونکہ بات کی بہت بعد میں ابن کیا کہا جائے کہ علامہ ابن خلدون کا جو چونکہ وصال بعد میں ہوا ہے،
تو اس وجہ سے ابن خلدون کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے احوال، خاص طور پہ ریسنٹ جو احوال ہے، اس تک ابن خلدون نے بڑی ہی یعنی 808 سن ہجری میں قاہرہ میں وفات پائے، اور لہٰذا وہیں پر تدفین ہوئی. اور ابن خلدون چونکہ تیونس اندلس چھوڑ کر مصر میں آ گئے تھے، جامع ازہر وغیرہ تک بھی پہنچے تھے، تو لہٰذا 808 سن ہجری میں تک رہے ہیں. اور بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن خلدون کی کتاب تاریخ ابن خلدون اپنی ایک بڑی ہی جامع حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کا تبصرہ اور تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. انشاءاللہ العزیز پھر کل ملاقات ہوتی ہے دوسری کتاب اور دوسرے تبصرے کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.